نظر رکھ رہی. میں ان سب پہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں فیروز بخت احمد صاحب آپ ہی سے آج یہ جو خبر آئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ بھائی ایک دکان کھولی گئی پچھلے سال کہ بھائی جو سفارتکار ہیں ان کے لیے شراب ٹھیک ہے وہ خرید سکتے ہیں، جو سفارتکار ان کے لیے. بھائی کیوں؟ کسی کے لیے کیوں؟ ایران بھی تو ہے، ایران میں رہ کے آیا ہوں، وہاں کوئی خرید لے، وہاں کوئی دکان چاہے سفارتکار ہو اور چاہے کوئی کار ہو. ایران میں تو کوئی نہ خانہ کعبہ ہے نہ مدینہ منورہ ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے. وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے دنیا بھر کے مسلمان طواف کر رہے ہوں، جن کے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ شیعوں میں کچھ ائمہ کے وہاں پہ روضے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے جس طرح سے خانہ کعبہ ہے، حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اور آئیے مدینہ منورہ وہاں سفارتکاروں کی. لیکن اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے اور دنیا چٹخارے لے کر کے. میں اس لیے اخبارات کی وہ خبر پیش کر رہا تھا تاکہ آپ سمجھیے کہ چٹخارا ہے. کہہ رہے ہیں پہلے تو بہت روڑی وادتا تھی، اب تو دبئی کی طرح، چونکہ اس کو لگتا تھا کہ بھئی میرے یہاں بہت کم آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دبئی کی طرح مثلا جیسے کوئی ایک خاتون ہو اور نقاب میں ہو تو ان کو کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب آپ تو بھئی آپ کو تو نہ کوئی دیکھ پا رہا ہے نہ آپ کا کوئی جلوہ ہے، تو ایسا ہے تو وہ کیا کرے کہ پھر دوسروں کو دیکھ کر کے اور وہ پہلے نقاب اتارے اور پھر اس کے بعد ڈریس، پھر فیشن، پھر وہ نیم برہنہ ہو جائے. تو دوسروں کو دیکھ کے سعودی عرب قدم اٹھائے گا، اس کو اپنی حرمت کے احترام نے. میں اس پہ چاہوں گا فیروز بخت صاحب، اور جو زمین بیچنے کی بات ہے وہاں کوئی دوسرا یہ ہے کیا؟ اس سے پہلے بھی ایک اور قانون آیا ہے، میں یاد دلا دوں کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، یہ ٹیکنیشین، یہ تمام لوگ وہاں پہ شہریت لے سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر اسرائیل کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے بہت سارے یہودیوں نے تو وہاں لے لیا ہوگا زمین، ہم لوگوں کا بھی اطلاع نہیں ہے، وہاں لے لی ہوگی. اور اچھا ہی یہ لے لیں گے، کیونکہ جب وہ جائیں گے تو پھر وہ وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم حکومت کریں. بہت اچھا ہے. چلیے فیروز صاحب اسی بتائیے کیا کروں میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. فیروز بخت صاحب. جی ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب، آپ کو اور آپ کے تمام سامعین کو میرا آداب. اور آپ کے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ آواز نہیں آ رہی فیروز بخت صاحب آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے؟ نہیں آپ کی آ رہی ہے فیروز صاحب، آپ کی آ رہی ہے. کی آواز آ رہی. شکریہ. میرے خیال سے ممتاز صاحب آپ دیکھیے اپنے اینڈ پہ، اگر راشد صاحب کو آ رہی ہے تو کہیں شاید آپ کے گلچ ہے، تو کوشش کریے کہ آپ کو بھی آواز آئے. ممتاز ان کو تو جا رہی ہے، راشد صاحب کو. جی خیر، میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی آنے لگے. دیکھیے ایسا ہے، آپ کا جو درد ہے بڑا واجب ہے. سعودی عرب ایک، یہ سمجھیے ایک سمبل ہے اسلام کا، ایک سمبل ہے مطلب تمام جہان کی مسلم قوم کا. اور وہاں جس طریقے سے پاسداری سے چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں پچھلے 1500 سال سے، ان کو کنگ سلمان صاحب نے بالکل یو ٹرن دینے کی کوشش کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ماڈرنائز نہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ موجودہ دور کی جو مطلب جو بھی یہ ہے آپ کی جدیدیت، اس سے پیچھے جائیں یا اس کو اپنے ملک میں نہ لیں. ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن جدیدیت کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے یہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں، ان کے سامنے آپ کھلے بالوں کی خواتین کو پیش کریں، وہ ان سے شیک ہینڈ کریں. یہ جدیدیت ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلم ممالک میں یہ چیز الاؤڈ ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہ رہا. لیکن سعودی عرب کا ایک خاص مقام ہے، یا مکہ ہے، مدینہ ہے، ٹھیک ہے. اور علاوہ اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم
مطلب آپ کا تمام بچپن تمام عمر یہیں گزرے. ایک ایک یہاں ایک ایک جو انچ ہے زمین کا اس کی اپنے سینٹیٹی ہے. اس کو اگر آپ ماڈرنزم کے لبادے کے اندر لا کر کے اس کا لبادہ اڑا کر آپ ایسی چیزیں کریں کہ شراب کو آپ عام کریں, ٹھیک ہے, اوریانیت کو آپ عام کریں, اور جیسا یو اے ای میں ہم دیکھتے ہیں وہاں مطلب نائٹ کلب چلتے ہیں اس کو عام کریں. میرا خیال ہے کہ اس میں کنٹرول کرنا چاہیے کنگ سلمان کو. میں ماڈرنزم کے خلاف نہیں, کوئی مسلمان ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, لیکن ماڈرنزم کے نام میں شراب, اس کے نام میں پبس, اس کے نام میں اوریانیت, اس کے نام میں ننگا ناچ, یہ چیز بالکل برداشت نہیں کرے گا کوئی. ایک جو ایڈوانس مسلمان بھی ہے, جو ماڈرن مسلمان بھی ہے, جو یو کے میں رہتا ہے, جو کینیڈا میں رہتا ہے, آسٹریلیا میں رہتا ہے, یا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے, وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ہماری ایک طرح سے ہمارا ایک نشان ہے, ہمارا یہ سمجھیے کہ ایک پورا ایک تہذیب ہے. فیروز اسلامی بخش صاحب, تہذیب میں ہے. آپ کو بتاؤں, فیروز بخش صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گھروں کی بات. جی جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں گھر میں ایک جگہ بنا دیتے ہیں, جہاں پہ خانہ کعبہ کی تصویر لگا دیتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا اللہ لگا دیتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا اس کا احترام ہوتا ہے, اور وہاں پہ بہت لوگ جو ہے اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں. یہ ہے احترام. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیے. نہیں نہیں, آپ بالکل صحیح فرما مقام رہے کو ہیں. محفوظ کر دیا جاتا دیکھیے ہے ایسا جی. ہے, دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے ڈاکٹر ممتاز. ہم تو مطلب اپنے پیٹھ بھی اس جگہ نہیں کرتے ہیں جہاں ہم جانماز بچھاتے ہیں, جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنی پیٹھ بھی نہیں دکھاتے, اپنا چہرہ ہم سامنے رکھتے ہیں, اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ پاؤں کا لیول یا گھٹنے کا لیول اوپر نہیں اٹھ جائے. بالکل اور صحیح ہے, احترام یہی ہے. ٹوائلٹ بھی فیروز بخش صاحب, ہمارے بالکل, ٹوائلٹ جو ہیں وہ اس ہاں, رخ پہ نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں ہر چیز, اور اس رخ میں ہم پاؤں بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, ہماری اسلامی اقدار ہیں, اور یہ 1500 سال سے ان کو ہم فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر اس طرح سے جدیدیت کے خول میں ڈال کر کنگ سلمان اس طرح کی باتیں کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے بہت جلد ہی یہ سمجھیے کہ بہت برے حالات میں چلا جائے گا. ہم نہیں چاہتے ایسا ہو, کیونکہ وہ پورا ملک, کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, مدینہ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسی وہاں پر بات ہو. لیکن کنگ سلمان پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں, کہاں سے مطلب یہ سعودی عرب کے کنگ بن گئے آ کے. انہوں نے جو ہے بالکل سعودی عرب کا, میں کہوں گا ایک پرانی دہلی کی زبان کا لفظ استعمال کروں گا, سعودی عرب کی جو ایک تعظیم تھی اس کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. جتنا کر دیا, لیکن آگے اگر انہوں نے اس طرح کی باتیں کری تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ان کے مخالف ہو جائیں گے, اور ان کو کہیں نہ کہیں ہیز ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن, ان کو یہ سب روکنا پڑے گا. کیونکہ ایک عام مسلمان ہے, وہ ان تمام باتوں کو برداشت نہیں کرے گا. شر آپ دو الفاظ سے بنتا ہے شراب. شر کا مطلب ہے دنگا فساد, اور آپ کا مطلب ہے پانی, ایسا پانی جو آدمی کو دنگے فساد پر آمادہ کر دے. اور اس کو آپ جو ہے کامن کر رہے ہیں. ارے کیا ملے گا, آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے, آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں شراب بیچ کے, آپ اوریانیت کو عام کر کے کیا پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو بیکورڈ کہیں گے؟ ہرگز اس جال میں نہ پھنسیے. اور مجھے لگتا ہے کہ روز بروز کنگ سلمان اس جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور اس کو, ہاں, انہوں نے ایک چیز میں کہوں گا بیچ میں, ڈرائیونگ شاید خواتین کے لیے عام کر دی تھی, چلیے وہ کوئی بات نہیں, اس سے ہم گریز نہیں کرتے, اس سے ہم پیچھے نہیں. لیکن آپ ماڈرنزم کے نام میں وہ سارے کام کریں جو اینٹی اسلام ہیں, بلکہ میں کہوں گا کچھ حد تک اینٹی ہیومن بھی ہیں, تو وہ چیز جو ہے ناقابل برداشت ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر کب تک جو سعودی عرب کی جنتا ہے یا پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس کو برداشت کریں گے. مجھے کوئی عجب نہیں کہ شاید یہ بھی برداشت کر لیں. کیوں؟ جب انہوں نے لاکھوں قربانیاں فلسطین کی, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے, میں تو یہی کہوں گا پروٹیسٹ ہوئے, لیکن کیا ہوا؟ آج بھی آپ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 500 بار خلاف ورزی ہو گئی سیز فائر کی,
وہ ہو گئی آج تک. آج کے دن صرف فار ٹوڈے آج کے دن 24 بار جنگ بندی کی یہ جو وہ ہے قتل عام کی خلاف ورزی کری ہے اسرائیل نے, اور 24 مرتبہ بمباری کی ہے, اور 27 لوگ مارے گئے ہیں, اور تقریباً 60 لوگ جو ہے ڈبل دا نمبر وہ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ سب چل رہا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں کتنا مسلمان ان کے خلاف کھڑا ہوگا, یہ ماڈرنزم کس طرح کا ہے, اور یہ میرے بالکل سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کنگ سلمان سعودی عرب کو ہی ول ٹیک دا کنٹری بیک ٹو ڈارک ایجز. جی ڈاکٹر ممتاز. بالکل دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ میں تھوڑا سمجھ پا رہا ہوں, اور جب بھی یہ سب بات ہوتی ہے تو مجھے سابق ممبر پارلیمنٹ محمد ادیب صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جس میں محمد ادیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دراصل گریٹر اسرائیل بن گیا ہے, اور یہ سعودی عرب اور جارڈن اور دوسرے اور جو ہیں دبئی, یہ سب گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. اب کیسے گریٹر اسرائیل بنے گا؟ یہی تو ہے کہ بھائی وہاں زمین خرید لو, وہاں رہنے لگو, وہاں سب ہے. تو یہ راشد رضوی صاحب جو تصویریں اور جو باتیں ابھی فیروز بخش صاحب نے کہی, مطلب یہ کیا ہے؟ کیا واقعی یہ مانا جائے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے؟ اور یہ اعلان اس وقت کیوں ہو رہا ہے, یہ چیزیں اس وقت کیوں سامنے آ رہی ہیں کہ جب محمد بن سلمان سعودی عرب وہ امریکہ ہو کر کے آئے؟ ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ہو, لیکن اب یہ کیوں؟ کیا میسج دینا چاہتا ہے امریکہ؟ کیا میسج دینا چاہتا ہے یورپ کا جو میڈیا ہے, وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے راشد رضوی صاحب؟ ممتاز بھائی, یہ مسلمانوں کی غیرت کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے, یہ آپ دیکھیے گا. اور اس ٹیسٹنگ میں امریکہ پاس ہو جائے گا اور مسلمان فیل ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے آپ سے میرے خیال سے 6-7 مرتبہ آپ کے شو پہ ہم نے ایک بات ریپیٹ کی تھی کہ ابراہم اکارڈ سائن ہو گیا ہے, اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ باقی ہے. یہ جو پارٹ ہے نا, یہ سب ابراہم اکارڈ کا ہی پارٹ ہے. یہ ابھی آپ دیکھیے گا باہر کے لوگ آ رہے ہیں, ٹورزم نہیں مل پا رہا ہے, تو تھوڑا سا یہ کر دیں گے تو ٹورزم بڑھے گا. ٹھیک, پھر اگر وہ شراب پی لیں گے تو ان کے شباب کا بھی انتظام کیا جانا چاہیے, تو وہ بھی مارکیٹیں لگ جائیں گی. ٹھیک, پھر اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے ان کے پاس ٹورزم اتنا زیادہ ہے کہ حج کے ٹائم پر انہوں نے ایک لمٹ باندھ کے رکھی ہے کہ ہم اس سے زیادہ لوگوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور اس کے علاوہ پورے سال آپ دیکھیے مکہ معظمہ کا جہاں پہ حرم ہے اس کا لائیو ویڈیو اسٹریم چلا کرتا ہے سی سی ٹی وی سے, آپ دیکھیے کبھی وہ جگہ خالی نہیں رہتی ہے, کبھی خالی نہیں رہتی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ہر مہینے لاکھ سے زیادہ تو انڈین جاتے ہیں, ہم صرف انڈین کی بات کر رہے ہیں. ہر مہینے لاکھ سے زیادہ انڈین جاتے ہیں وہاں عمرہ کرنے. ہمارا اپنا فیس بک ہے, اس فیس بک میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ 8-10 لوگوں کا فوٹو پڑا ہوا ہے, آپ کو عمرہ مبارک. لوگ ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے ہیں, کوئی واپسی ان کو ریسیو کرنے جا رہا ہے, وہ ڈال رہا ہے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. تو وہ ہمارا اپنا کیلکولیشن ہے کہ نیئر اباؤٹ لاکھ کے آس پاس جاتے ہیں.
جب انڈیا سے 1 لاکھ ہر مہینے جا رہے ہیں تقریباً، اور سب سے زیادہ عمرہ پہ جانے والے لوگ انڈونیشیا سے ہیں اور ایران سے ہیں، اور پلس آپ کے لبنان سے بھی، یہ لوگ بہت عمرہ کرتے ہیں۔ ہم نے جن کا نام بتایا، یہاں پر ہر 5واں آدمی ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر 5واں آدمی۔ تو ممتاز بھائی، ان کے پاس ٹورسٹ کی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ ٹورسٹ کا بہانہ کر رہے ہیں کہ ٹورزم بڑھے گا، تو یہ ایک حماقت کی بات ہے۔ 1 کروڑ ٹورسٹ کس کنٹری میں جاتے ہیں آپ بتائیے ہم کو؟ بہت ہی کم۔ وہ سوئٹزرلینڈ ہے اور لگزمبرگ ہے، جو بہت زیادہ موسٹ پاپولر ایریاز ہیں، وہیں پر ہم کو لگتا ہے کروڑ کے آس پاس جاتے ہوں گے، ورنہ 1 کروڑ ٹورسٹ کا مطلب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اس گھر کے منتظم کار ہو، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ وہاں پر لوگوں کو سستی سویدھائیں مہیا کراؤ، سستی۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے وہاں پر تو بزنس کلاس الگ ہے، اکانومی الگ ہے، گھر خدا کا ہے۔ جب حرم میں آتے ہیں احرام باندھ کے، تو وہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ یہ وی آئی پی کلچر والا ہے، یہ بزنس کلاس والا ہے یا اکانومی کلاس والا ہے۔ لیکن حرم سے پہلے کی ساری سویدھائیں آپ نے ایک دم کیٹیگری میں بانٹ کے رکھی ہیں۔ تمبو میں الگ لوگ رہیں گے، سستے ہوٹل میں الگ لوگ رہیں گے، مہنگے ہوٹل میں الگ لوگ رہیں گے۔ اور آپ بتائیے آج کی ڈیٹ میں 10-15 لاکھ روپے کا حج ہو گیا ہے۔ کتنا مہنگا ٹکٹ ہے بھائی، کتنا مہنگا آپ کا ویزا ہے؟ 10-15 لاکھ روپے کا آپ کر دے رہے ہو۔ مطلب جس اسلام کے نام پر آپ کما رہے ہو، جس حرم کے خانہ خدا کے نام پر آپ کما رہے ہو، آپ اسی کی توہین کر رہے ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا ممتاز صاحب، کوئی وہاں پر بولنے والا نظر نہیں آئے گا، آپ یہ دیکھ لیجیے گا۔ اگر ایران تھوڑا بہت کچھ بول دے گا تو بول دے گا، ورنہ آپ کیا امید کرتے ہو کہ جارڈن بولے گا، ایجپٹ بولے گا، قطر بولے گا، عمان بولے گا، کویت بولے گا؟ یہ سب کوئی نہیں بولے گا۔ انڈونیشیا تھوڑا بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت اس کے اوپر آبجیکشن کر سکتا ہے۔ ٹرکی بھی کر سکتا ہے، چونکہ ٹرکی سے بہت لوگ آتے ہیں وہاں پر عمرہ کرنے، وہ بھی ان کا ایک بڑا ایریا ہے۔ تو باقی کوئی آپ یہ سوچئے کہ ان کے خلاف ان کو اسلام کے بارے میں تنقید کرے گا، تو جب ان کو خود ہی اسلام نہیں پتا تو تنقید کیا کریں گے؟ تو اب یہ جو ابراہم اکارڈ ہے وہ کمپلیٹلی ان کا سمجھ میں آ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ابراہم اکارڈ ان کا گریٹر اسرائیل کا ایک بیس ہے، جس کی وجہ سے یہ سب اسرائیل کو اپنی گود میں کھلائیں گے۔ وہ جب چاہے گا ان کو تھپڑ مارے گا، جب چاہے گا ان کو ذلیل کرے گا۔ آپ نے اس مارٹس کے بیان سنے ہوں گے، اس نے کہا کہ یہ اونٹ چرانے والے لوگ F-35 میں کیا کریں گے، F-35 میں کیا کریں گے، اونٹ سے چلنے والے لوگ۔ تو ان کے اندر غیرت تو ختم ہو چکی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے وہاں یہی چلتا تھا، حرم میں بازار لگتے تھے، رقاشائیں مجرا کرتی تھی، ناچتی تھی وہاں پر، تاجر آتے تھے، وہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے،
اپنا تجارت کرنے کے بعد اس کا ٹیکس ادا کرتے تھے وہ، اور ٹیکس ادا کر کے تب اپنے گھر جاتے تھے. وہاں شراب بھی چلتی تھی، شباب بھی چلتی تھی، گناہ کے سارے پیمانے وہاں پر سازگار تھے. لیکن آج آپ اسی پیٹرن پہ واپس آ رہے ہیں، جس پیٹرن پہ، جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا، قربانیاں دی، اس کے لیے قربانیاں دی. ان کے جو بھی ساتھی اسلام لائے تھے ان پہ بہت مظالم ہوئے، بہت ظلم ہوئے. ان کو باندھ کے مارا گیا، ان کے گھر کو گرا دیا گیا کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں، یہ محمد کے ساتھی ہیں، ان کی وجہ سے محمد جو ہے اس حرکتیں کر رہا ہے سب. تو بہت وہاں پہ ظلم ہوئے، بہت تکلیفیں سہی. مکے سے ان کو دستبردار کر دیا گیا. وہ مکے کے باہر انہوں نے کئی دنوں تک ایسی جگہ قیام کیا جہاں پر نہ مویشیوں کی چارہ تھی، نہ ان کو آسانی سے پانی میسر ہوتا تھا، اور ٹوٹل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا انہوں نے ہمارے نبی کا. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور یہ امید نہیں تھی ہم لوگوں کو کہ مکے اور مدینے میں ایک عظیم جگہ ہے، اس کی بھی ایک عظمت ہے. یہی دو ایسے شہر تھے جہاں ہمارے نبی نے، ہمارے اہل بیت نے اپنی پوری زندگیاں نکال دی. لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں وہاں کے مفتی لوگوں کو کم سے کم بات کرنی چاہیے تھی، اگر ان کے اندر ہمت ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسند بچانے کے لیے، اپنا عہدہ بچانے کے لیے سب خاموش رہیں گے. وہاں کے نہ تو وہ شہر قاضی کچھ بولیں گے، نہ وہاں کے جو نیشنل مفتی ہوتے ہیں، نیشنل قاضی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں بولیں گے. تکلیف ہوگی تو خاموش رہ جائیں گے، بیٹھ کر کے اندر رو لیں گے، دعا کر لیں گے، توبہ کر لیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، میرے خدا مجھے معاف کرنا. لیکن بولیں گے نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے عوام سڑک پہ آئے گی؟ عوام سڑک پہ نہیں آئے گی، احتجاج کریں گے، گردن کاٹ دی جائے گی، ان کی غدار بتا دیا جائے گا، دیش دروہ کا مقدمہ چلے گا، پھر ان کو سزائے موت دے دی جائے گی. ایران کے ایک مولانا تھے، ان کا نام آپ کو یاد نہیں ہے، سفید امامہ کے تھے وہ، اور وہ ٹی وی چینل پروگرامز میں آتے ہیں. تو جب وہ گئے تھے ابھی اس بار کے حج میں گئے تھے وہ، تو انہوں نے کچھ فوٹوز حرم کے باہر کی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں پوسٹ کی تھی، شاید فیس بک پہ یا کس پہ پوسٹ کی تھی، اور انہوں نے یہ لکھا تھا یہ ہمارے محمد کا شہر ہے. مطلب کچھ ایسی چیز جو ناگوار ہوئی سعودی عرب کو، اور سعودی عرب نے ان کو گرفتار کروا لیا تھا. ان کو گرفتار کروا لیا تو ایران نے اس کے اوپر احتجاج کیا، وہ آبجیکشن کیا. پھر بات ہوئی ایم بی سی کے مادھیم سے، تو ان کو چھوڑا گیا، اور یہ کہہ کے چھوڑا گیا کہ ان کو فوراً سعودی عرب سے باہر کر دیا جائے گا. تو وہ اپنا حج تو پورا کر چکے تھے، لیکن کچھ پارٹ تھے جو بات کے تھے، لاسٹ کے ہونے تھے، وہ کام نہیں ہو پائے تھے. لیکن ان کو وہاں سے واپس ایران ڈیپورٹ کر دیا گیا. تو وہاں پر کسی کا، وہ چونکہ باہر کے تھے، ایک ملک ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے ان کو ڈیپورٹ کر دیا سعودی عرب کے باہر. لیکن جو سعودی عرب کے لوگوں کے لوکل لوگ ہیں، وہ اگر اس پہ بولیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جان بخشی جائے گی؟ کوئی سوال نہیں ہے. جی ممتاز صاحب.